آج 2 محرم الحرام منگل کے دن اللہ کے یہ 2 نام پڑھ لو جو ساری عمر نہ مل سکا، اس تسبیح کی برکت سے مل جائے گا۔ جو دعائیں آپ کی برسوں سے قبول نہیں ہو رہی، اس تسبیح کی برکت سے قبول ہو جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 2 محرم منگل کے دن کا بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ بہت ہی پاورفل اور بہت ہی طاقتور تسبیح ہے۔ آج آپ اس تسبیح کو ضرور پڑھ لینا، انشاءاللہ تبارک و تعالی برسوں کی ادھوری حاجتیں آج پوری ہو جائیں گی۔ برسوں کے ادھورے کام آج پورے ہو جائیں گے، بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے، کیونکہ یہ اتنی طاقتور، اتنی پاورفل تسبیح ہے۔ جس گھر میں اس تسبیح کو پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت ختم ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں اس تسبیح کو پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر کے کونے کونے سے تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں اس پاورفل تسبیح کو پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر کے کونے کونے سے جادو کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، جنات کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ اس گھر کے کونے کونے سے بندشیں اور رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس گھر کے کونے کونے نحوستیں اور بے برکتی ختم ہو جاتی ہے، اور اس گھر میں رحمتوں اور برکتوں کی موسلادھار بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں محرم کے مہینے میں یہ طاقتور تسبیح پڑھی جاتی ہے، میں تو کہتا ہوں کہ اس تسبیح کو آپ آج ہی پڑھ لیں، اور اگر آپ کسی بھی وجہ سے آج نہ پڑھ پائیں تو آپ اس تسبیح کو کل پڑھ لیں، پرسوں پڑھ لیں، 2 دن بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 دن بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ آپ محرم کے مہینے میں کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ماہ محرم میں آپ نے اس تسبیح کو ضرور پڑھنا ہے۔ اس تسبیح کو آپ نے ہرگز چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے سارے دکھ درد تکلیفیں ختم ہو جائیں، بندشیں اور رکاوٹیں ختم ہو جائیں، جادو اور جنات کے اثرات ختم ہو جائیں، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایک ایسی زندگی عطا فرمائے جس میں دکھ درد اور کوئی تکلیف نہ ہو، مشکلات اور الجھنیں نہ ہوں، بیماریاں اور پریشانیاں نہ ہو، تنگ دستی ہو، ایسی زندگی ہو کہ آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ ہو، ایسی زندگی ہو جس میں آپ کو کسی کا محتاج نہ بننا پڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی سے مانگنا نہ پڑے، تو آپ میرے کہنے پر اس با کمال تسبیح کو ضرور پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تمام دکھ درد سے نجات عطا فرمائے گا، بیماریوں اور پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے گا، الجھنوں اور مشکلات سے نجات عطا فرمائے گا، قرض سے، تنگ دستی سے، غربت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نجات عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسی زندگی عطا فرمائے گا جس زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، ایسی زندگی عطا فرمائے گا جس زندگی میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جس زندگی میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ یہ جو ماہ محرم کا مہینہ شروع ہوا ہے، یہ بہت ہی برکتوں والا، بہت ہی عظمتوں والا اور بہت ہی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا ہر دن، ہر لمحہ، ہر پہر، ہر گھنٹہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ، ہر گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے۔ اگر آپ حضرات اپنی دلی مرادیں پوری کروانا چاہتے ہیں، اپنی دلی تمنا کو پورا کروانا چاہتے ہیں، اپنے ادھورے مقصدوں کو پورا کروانا چاہتے ہیں، بگڑے ہوئے کاموں کو بنانا چاہتے ہیں، تو محرم کے مہینے میں آپ اس وظیفے کو پڑھ لینا، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا ہر کام پورا ہو جائے گا، ہر ادھوری حاجت پوری ہو جائے گی، آپ جو بھی مانگیں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا فرمائے گا۔ اس محرم کے مہینے میں، بابرکت مہینے میں
فضیلتوں والے مہینے میں اگر آپ حضرات فضیلتیں سمیٹنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے حاصل کرنا چاہتے ہیں، برکتیں لوٹنا چاہتے ہیں، تو آپ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا ورد کریں، ذکر و اذکار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے مقاصد کے بارے میں، اپنی مشکلات کے بارے میں اللہ سے دعا کریں۔ انشاءاللہ میرا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے، آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا، ایسی ایسی جگہ سے رزق آئے گا، ایسی ایسی جگہ سے آپ کو رزق ملے گا جہاں سے رزق ملنے کا آپ نے کبھی یقین بھی نہیں کیا ہوگا، کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو مانگنے کا طریقہ بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ روزی تلاش کرو اور مجھ سے مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ روزی دیتا ہے اور وسیلے سے دیتا ہے، اور وہ تو خالق مالک ہے، وہ تو کسی بھی طریقے سے دے سکتا ہے، بیٹھے بیٹھے بھی دے سکتا ہے، لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں روزی بھی تلاش کرنی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے، کیونکہ جو شخص محنت کرتا ہے تو پھر محنت کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی اچھا صلہ عطا فرماتا ہے۔ تو آپ نے محنت بھی کرنی ہے، محنت سے کمانا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرنی ہے۔ انشاءاللہ بہت ہی جلد آپ کو قرض سے نجات مل جائے گی، غربت سے اور تنگ دستی سے نجات مل جائے گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال ڈیلی بیسس پر آپ کے حوالے کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے کہ جب آپ کا ارادہ ہو تو آپ نے پہلے پاک صاف ہو جانا ہے اور باوضو ہو جانا ہے، اور باوضو ہونے کے بعد آپ نے تنہائی والی جگہ پر بیٹھ جانا ہے اور اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 21 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انکا حمید مجید۔ 21 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے جائز مقصد کی، جائز حاجات کی نیت کرنی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں تو آپ یہ نیت کر لیں کہ مجھے اپنا ذاتی گھر مل جائے، یا آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، قرض دار آپ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ کا جینا محال کیا ہوا ہے، آپ یہ نیت کر لیں کہ میرا سارا قرضہ اتر جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں، یا آپ کے بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، آپ بہتر رشتوں کے اسباب چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ اپنی اولاد کو اپنا تابع کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ نافرمان شوہر ہے، اس کے لیے پڑھ لیں۔
آپ کو دولت کا مسئلہ ہے، آپ کوئی بڑی رقم چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں کہ مجھے اتنی رقم مل جائے۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ کا وظیفہ ہے۔ استغفار ایک ایسی تسبیح ہے، ایسا عمل ہے، ایسا ورد ہے، جو بندہ کثرت سے استغفار پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ہر وہ چیز عطا فرماتا ہے جس کی اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ استغفار پڑھنے کے بعد بندہ مال و دولت مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی مال عطا فرماتا ہے، اولاد مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اولاد عطا فرماتا ہے، عزت مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی عزت عطا فرماتا ہے، شہرت مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کو شہرت عطا فرماتا ہے، رشتہ مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو رشتے کا بہترین سبب عطا فرماتا ہے۔ استغفار کثرت سے پڑھنے کے بعد بندہ جو بھی مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر نعمت سے نواز دیتا ہے۔ تو آپ نے استغفر اللہ کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، آرام سے پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ دو بار ہو گیا، استغفر اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ استغفر اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 313 بار پڑھنا ہے۔ 313 مرتبہ استغفار پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تبارک و تعالی کا اسم اعظم ہے۔ اس اسم اعظم کو پڑھنے سے رزق کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور تنگ دستی ختم کر دی جاتی ہے، غربت ختم کر دی جاتی ہے، اور اس کے کاروبار میں اس کے رزق میں موسلادھار رحمتوں اور برکتوں کی بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ اسم اعظم یا غنیوں ہے، آپ نے آرام سے پڑھنا ہے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا غنیوں ایک بار ہو گیا، یا غنیوں دو بار ہو گیا، یا غنیوں تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا غنیوں کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 313 بار پڑھنا ہے۔ یا غنیوں 313 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا رزاقو کا وظیفہ ہے۔ یا رزاقو کا مطلب ہے رزق دینے والا۔ ناظرین، جس دن سے بندہ اس اسم اعظم کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو پھر اس کی تقدیر اسی دن سے بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے گھر میں رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور تنگ دستی کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ یا رزاقو کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا رزاقو ایک بار ہو گیا، یا رزاقو دو بار ہو گیا، یا رزاقو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رزاقو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 313 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر 21 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی حاجتوں کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے، اپنے ادھورے کاموں کے لیے، بگڑے ہوئے کاموں کے لیے بارگاہ میں پروردگار میں دعا کرنی ہے۔ ناظرین، جیسے ہی آپ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں گے آپ کی تقدیر کے بدلنا شروع ہو جائے گی۔ آپ کی زندگی اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آ جائے گی، اجالے میں آ جائے گی۔
دکھ درد ختم ہو جائیں گے، مشکلات ختم ہو جائیں گی، الجھنیں ختم ہو جائیں گی، اور بیماریاں پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، بڑی سے بڑی مشکلیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر مقصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے گا۔ آپ جو بھی مانگیں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا فرمائے گا۔ ناظرین، اس عمل کو آپ چاہیں تو ایک دن پڑھ لیں، اگر ایک دن میں مقصد پورا نہ ہو تو 5 دن تک پڑھیں، 5 دن میں پورا نہ ہو تو 7 دن تک پڑھیں، اگر 7 دن میں بھی پورا نہ ہو تو اس موقع محرم کے آخری دن تک پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک نہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب آپ کی دعائیں بارگاہ پروردگار میں قبول ہو جائیں گی، آپ کی خوشیاں واپس لوٹ آئیں گی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔